السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 2 مضامین بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی۔ معروضی سوالات جوابات۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ جواب ناشتہ۔ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب فطور۔ فطور کے معنی بتائیے؟ جواب توڑنے کے۔ سرخی سے کیا مراد ہے؟ جواب عنوان۔ احادی کے معنی بتائیے؟ جواب کاہل۔ احادی کے معنی بتائیے؟ جواب ایک۔ قلعی پھیرنا کے معنی بتائیے؟ قلعی کھولنا کے معنی بتائیے؟ جواب عیب ظاہر کرنا۔ قلعی پھیرنا کے معنی بتائیے؟ جواب عیب چھپانا۔ شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ جواب سید سلیمان ندوی نے۔ سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ جواب 22 نومبر 1884 عیسوی کو۔ سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب دسنا نالندہ۔ سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب حکیم سید ابو الحسن۔ سید سلیمان ندوی نے کہاں سے عالمیت کی؟ جواب دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ سید سلیمان ندوی کی ادبی استاد کون تھے؟ جواب شبلی نعمانی۔ سید سلیمان ندوی کا انتقال کب ہوا؟ جواب 23 نومبر 1953 عیسوی کو۔ مختصر ترین سوالات جوابات۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ جواب ناشتہ۔ سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ جواب 4 زبانوں کے، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی۔ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب فطور کہتے ہیں۔ سوال فطور کے معنی بتائیے؟ جواب فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ جواب فارسی اور ہندوستانی میں۔ قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ جواب عربی زبان کا ہے اور معنی رانگا ہے۔ سرخی سے کیا مراد ہے؟ جواب سرخی سے مراد عنوان ہے۔ احادی اور احادی کے فرق کو واضح کیجیے۔ احادی اور احادی کے فرق کو واضح کیجیے۔ جواب احادی کے معنی سست اور کاہل کے ہیں، احادی کے معنی اکیلا۔ قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنے کے معنی میں کیا فرق ہے؟ قلعی کھولنا کے معنی کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اور قلعی پھیرنا کے معنی کسی کے عیب کو چھپانا ہے۔ قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ قلعی کو عربی میں لسان اور فارسی میں رانگا کہتے ہیں۔ سوال پورب اور پچھم کی زبانوں سے کون سی زبانیں مصنف مراد لیتا ہے؟ پورب کی زبان سے مصنف کی مراد عربی زبان ہے اور پچھم کی زبان سے مراد انگریزی ہے۔ مختصر سوال جوابات۔ پیٹ کے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اس کے متعلق سید سلیمان ندوی کے خیالات واضح کیجیے۔ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف لوگوں کا جواب مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سبوں کے تجربات و مشاہدات کھانے کے سلسلہ میں یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں تک سید سلیمان ندوی کی بات ہے تو اس سلسلے میں ان کا خیال ہے کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے۔ صبح سویرے پیٹ میں کچھ کھا لینے سے دن بھر کے لیے اطمینان ہو جاتا ہے۔ سوال قلیہ سے کیا مراد ہے؟ عربی اور ہندوستانی زبانوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جواب ہمارے ہندوستانی تہذیب میں قلیہ قورمہ عام کھانا اور روزمرہ کے استعمال میں ہے۔ قلیہ کے بظاہر شکل تو عربی ہے لیکن اس کا معنی عربی نہیں ہے۔ عربی میں اس کی شکل قلیہ ہو سکتی ہے جو قلی سے بنا ہے۔ قلی فعل ہے جس کے معنی بھوننا ہے، اس طرح بھونے ہوئے گوشت کو قلیہ کہہ سکتے ہیں۔ سوال 3 نئے اور پرانے نقطۂ نگاہ سے لفظ سرخی کا جائزہ لیجیے۔ آج کل کے زبان میں ایک لفظ ہے سرخی رائج ہے جو مضمون کی سرخی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سرخی لفظ سرخ کا صفت ہے اور سرخ کے معنی لال رنگ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں مضامین لکھنے کے دوران مضامین کے عنوان کو امتیاز پیدا کرنے کے لیے سرخ رنگ کی سیاہی سے لکھتے تھے۔ نئے دور میں جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو رفتہ رفتہ باب یا مضمون کو سرخی کرنے لگے، خواہ آپ اس کو کالے رنگ کی روشنائی سے کیوں نہ لکھیں۔ سوال نمبر 4 بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے۔ سوال 4 بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد اپنی زبان میں لکھیے۔
جواب: ایک محقق اور ماہر لسانیات کی حیثیت سے مولانا سید سلیمان ندوی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ یوں تو سید صاحب کی تحقیق کا خاص میدان تاریخ اسلام تھا اور ان کی بیشتر تصانیف بھی اسی موضوع پر ہے، لیکن سید سلیمان ندوی ایک کامیاب مورخ کے علاوہ ایک ماہر لسانیات بھی تھے۔ اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں میں کامل مہارت رکھتے تھے، اس لیے پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے موضوع پر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام نقوش سلیمانی ہے۔ زیر نصاب مضمون بعنوان بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سے سید صاحب کی کتاب نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے۔ اس تحقیقی مضمون میں مصنف نے کسی مخصوص لفظ کے معنی کو کئی زبانوں کے الفاظ سے تقابلی موازنہ کرتے ہوئے مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے۔ لسانیات اور زبانوں کے علم میں یہ مضمون نہایت کارآمد اور مفید ہے۔ اس مضمون میں ایسے الفاظ کے اصل معنی کو بھی وضاحت کی گئی ہے جو روز مرہ کی زبان میں استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قلی، سرخی، احدی اور نہار منہ، اس کے علاوہ اشیاء خوردنی میں ناشتہ، قورمہ اور قلیہ وغیرہ۔ ان الفاظ کے متعلق معاشرے کے مختلف اور دلچسپ رویے اور سلوک کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بعض ایسے الفاظ جن کی حقیقت اور مادے سے ہم واقف نہیں ہیں، تو تحقیق کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کس زبان سے آیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے اور آج کی تاریخ میں اس کا مفہوم کیا ہے۔ درجہ ذیل الفاظ سے دو محاورے بنائیے۔ آنکھ پانی، قلی جان، چھاتی آنکھ دکھانا، جان چھڑانا، آنکھ کو تارا ہونا، جان پر آنا، پانی ہونا، چھاتی پیٹنا، پانی میں آگ لگانا، چھاتی پر منہ ڈلنا، قلی کھولنا، قلی پھیرنا۔ اس میں صفت کی تعریف بیان کیجیے اور اس کی قسموں کے نام بتائیے۔ اس میں صفت اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کی اچھائی، برائی، حالت، کیفیت، رنگ، تعداد، مقدار معلوم ہو، جیسے گرم پانی اور نیک آدمی میں گرم اور نیک صفت ہے۔ اس میں صفت کی 7 قسمیں جو درج ذیل ہیں: صفت عارضی، صفت دائمی، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عددی، صفت استفہامی۔